इलेक्टेड अब रिजेक्टेड हुक्मरान हो गया है। नहीं होगा, पाकिस्तान बदल चुका है। क्या ये अपनी रवैया दुरुस्त करेंगे? नहीं तो घर चलेंगे। इलेक्शन जाली था, झूठ था, डाका था। पाकिस्तानी कौम ने आपके नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया है। एक सिलेक्ट वजीर आजम मुसल्लत किया गया। चंद कुर्सियां उनसे नहीं भरी जा रही। न मानो उस्ताद न मानो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल, कहीं यौम तशक्कुर तो कहीं यौम स्याह, समझ से बालातर। मगर ये अगर 25 जुलाई इसलिए यौम स्याह के इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे तो फिर 2013 का 11 में स्याह दिन क्यों नहीं था कि 4 हलकों 35 पंचरों के इल्ज़ामात के बावजूद, जबकि जरदारी साहब ने इसको आरओ का इलेक्शन भी करार दिया, इस सब के बावजूद नून लीग की मुद्दत पूरी हुई। अगर ये यौम स्याह इसलिए कि पहली बार ताकतवर कानून के शिकंजे में, तो जनाब वाला ये यौम स्याह मियाँ साहब और जरदारी साहब ही मनाएं जिनके दिन स्याह हैं। और अगर शुक्राना इसलिए कि हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हो गया, तो जनाब वाला कौम साल देखे या फिर आमाल देखे, सवाल तो उठाए जाएंगे। क्या ये यौम तशक्कुर इसलिए कि एक साल में कौम पर मजीद 16 अरब डॉलर कर्ज का बोझ डाल दिया गया, या इसलिए कि रुपए की कदर में 30% की कमी आ गई, या इसलिए कि डॉलर 110 से 160 पर जा पहुंचा, या ये यौम तशक्कुर इसलिए कि नजरियाती कारकुन पस मंजर में और मौसमी कारकुन पेश मंजर पर, या फिर ये यौम तशक्कुर हो सकता है इसलिए कि IMF मामले पर खुदकुशी से बच गए। साहब, आप यौम स्याह मनाएं या यौम तशक्कुर, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कौम महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से, टैक्सेस से निजात चाहती है। और साल तो गुजर गया, कारकर्दगी के अब सवाल सही उठाए जाएंगे। 4 ममालिक से इमदाद और कर्ज, साहब बहादुर से मकबूलियत का सर्टिफिकेट, या फिर बड़े साहबों से एतमाद का सर्टिफिकेट। जनाब, अगर कारकर्दगी होती तो अपोजिशन रैलियां दिखाने पर, इनको नशर करने पर, ब्रॉडकास्ट के ऊपर सेंसरशिप ना होती, मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग की लगाम ना डाली जा रही होती। कि यही मीडिया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जिसने आपके 126 दिन तक डी चौक से तब्दीली की एक एक अंगड़ाई लाइव दिखाई थी, और घंटों पर मुहित खतबात भी बगैर किसी तातुल के, इंटरप्शन के नशर किए थे। तब आज़ाद मीडिया रियासत की खिदमत में था। मगर आज इसकी आज़ादी भी मशकूक है और हुबुल वतनी भी। आज़ाद नहीं बल्कि इसको आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि आवारा करार दिया जा रहा है। ताजुब ये नहीं कि तब्दीली के इस एक साल में क्या क्या बदला, कम बदला, ज़्यादा बदला, क्यों नहीं बदला। द बिग क्वेश्चन इज, या लेट्स जस्ट से हैरत ये है कि तब्दीली खुद कितनी बदली दिखाई दे रही है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं फॉर डीप एनालिसिस ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। आई विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, एंड निहाल हाशमी भी हमारा साथ देंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, काशिफ अब्बासी साहब और इरशाद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, विल आल्सो बी जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा कि क्या फ़र्क है 2013 में 13 मई का इलेक्शन भी आरओ का इलेक्शन करार दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, मगर कोई तहरीक देखी ना, कोई जलसा देखा ना, कोई बकौल PTI जलसी देखी, जबकि वो भी आपका चुराया हुआ मैंडेट ही था अपेरेंटली। सो क्या बदला, क्या है? हमने 1 साल दिया। ये तो इमरान खान साहब जिसके लिए स्ट्रगल की थी और कहते थे कि मुझे कहेंगे 3 हल्के, क्या मैं जो हल्के कहूंगा खोल दूंगा, और एक हल्का जो है वो नहीं खोला गया। और इलेक्शन जो है उस पे पहले दिन से, अभी ये मैं देख रहा था वेबसाइट पे अभी जारी किए गए फॉर्म 45, तो कुल 95% जगह पे फॉर्म 45 है ही नहीं, जो है वो गलत है, किसी के साइन नहीं है वहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल दिन ब दिन एक इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन में बदलता जा रहा है। मैं समझना चाह रही हूँ, मैं सर एक सेकंड में, आपकी बात दुरुस्त है। 88 ऑनवर्ड्स हर इलेक्शन के अंदर ये इल्जामात लगे। व्हाट इज सो डिफरेंट नाउ? IJI का आपने अगर जिक्र किया, तो क्या अगर रियासत का एक बड़ा इदारा उस साइड पे हो तो तब सही है, मगर अगर आपको लग रहा है कि रियासत का बड़ा इदारा इस बार दूसरी साइड पे था, तो इसलिए इसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है? देयर वाज नो यौम स्याह और डार्क डे और काला दिन और स्याह दिन PMLN की हुकूमत में एट एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट, इवन दो यू सेड कि आरओ का इलेक्शन है। अब मुझे इजाजत है? जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमने भी पिछली बार पिटीशन की थी, मैं खुद पिटिशनर था,
उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि ये आप धरना ना दें, बाकी प्रोटेस्ट अगर आप करेंगे तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट के ऊपर ना चढ़ाई करें। तो पार्लियामेंट तो अगर पिछली बार हमने बचाई थी तो इस बार किसने बचाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बचाई है। अगर पीपल्स पार्टी मौलाना फजल मान साहब की और बाकी लोगों की बात सुन लेती तो ये तो पार्लियामेंट पैदा ही ना होती। तो पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी अभी कहाँ खड़ी है, लाइन के किस तरफ खड़ी है? अभी लाइन के किस तरफ खड़ी है? हम बिल्कुल चाहते हैं कि सिस्टम बचे इस एपीसी के अंदर भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि कोई सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक हो रहा। ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी, जो सिस्टम को बचाते हुए और सिस्टम को बचाते हुए तब्दीली लाना, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? सिस्टम से मुराद जमहूरी सिस्टम है। उसका मतलब ये नहीं है प्रोटेस्ट का हम हक रखते। आज अभी हमारे सियालकोट के अंदर लोग गिरफ्तार पड़े हैं, बाकी जगहों पे लोग हमारा जनसेक्रेटरी शहबाज खान, लाहौर के अंदर इन्होंने हमारे अपनी फ्लेक्सेस सारा माल रोड पे लगी हुई है। हमारे लड़के गए फ्लेक्सेस लगाने के लिए। ये अभी मैं आपको FIR की कॉपी भेजता हूँ। थाना अनारकली के अंदर पड़े हैं 4 लोग हमारे, यहाँ पे पर्चा दिया है सारी जगहों पे और सारे लाहौर को ब्लॉक किया है सारी। अच्छा सर वो एक सेकंड में एक वक्फा ले लूं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी लाइन की उस तरफ खड़ी है जिधर सिस्टम को हर हाल में बचाया जाएगा, विच लीव्स यू एसेंशियली विद 2 ऑप्शंस, इन हाउस चेंज या फिर अर्ली इलेक्शंस। क्या सारी जमातें मिलकर अब इस एजेंडे पे ही काम करेंगी? नहीं, देखिए ये अभी ये जो है अभी मैं देखिए अभी हम पहला मरला है, पहली स्टेज है। हमने तो लॉकडाउन की तजवीज जो थी उससे इत्तेफाक नहीं किया था। वहाँ 126 दिन के बाद इमरान खान जो थे वो भी तो बंद गली में दाखिल हो गए थे। ये पहला मरला, ये पीपल्स पार्टी की तजवीज थी पर पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है। इन्होंने आज नहीं करने दिया, लेकिन फिर आज देख ले वो सारा रिकॉर्ड टूट गया, वो सारे रुकावटें जो है वो लोग तोड़ के पहुंच गए। अभी हम भी थोड़ी देर में जलसागाह के अंदर पहुंचने वाले हैं। कोई कुर्सी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई अभी तक स्टेज नहीं है, लेकिन लोग ही लोग हैं। माल रोड के ऊपर या माल रोड की साइड पे जो आर्टिस्ट आ रही है कर देखते हैं अपने नुमाइंदा, अपने वहाँ पे जो आपके लोग हैं उनसे पूछ। अच्छा जी, ये हम प्रोटेस्ट है 4 सूबों के अंदर आज हुआ है, ये पहला मरला है। हमेशा जो बड़ी तहरीकें होती हैं उनके आगाज बड़े आजिज़ाना होते हैं। हम तो यहाँ पे अगर ये हमारे साथ बैठकर बात करते तो शायद हम कोई मुतबादल जगह भी ले लेते, मोची ले लेते, कोई और जगह ले लेते। इन्होंने तो कहा कि हमने करने ही नहीं देना। नासर बाग के अंदर कहते हैं, नासर बाग को जो लाहौर के लोग देखते हैं वो कोई जलसागाह नहीं है, वो तो लैंडस्केपिंग हुई हुई है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, दरख्त है साथ। Okay. ये मुझे शहबाज गिल साहब बताइएगा, ये पहला मरला है एक ऐसी ऑपोजिशन का जो बड़ा फूक फूक के चल रही है, ना मिलियन मार्च कर रही है, ना लॉकडाउन कर रही है, ना पहिया जाम कर रही है, ना लोगों को सिविल नाफरमानी पे उकसा रही है, ना कह रही है कि हुंडी से ही काम चलाओ अपना। ये वो मैच्योर ऑपोजिशन है जो अभी तक ओपन टू डायलॉग है। तो ये इसको एज ए पहला मरला, फर्स्ट स्टेप आप रिकग्नाइज कर रहे हैं या आपकी नजर में अभी भी ये इररेलेवेंट है? महर, आज आपका मूड बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं अपोजिशन के लिए। ये अपोजिशन ना तो मैच्योर है ना इतनी संजीदा है। इस अपोजिशन के पल्ले नैरेटिव नहीं है, वरना ये पहिया भी जाम करें कोई किसी को माफी नहीं देता। देयर इज नो फ्री लंच। महर, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिक्स में दोस्तियां नहीं होती और जज्बात नहीं होते, और पॉलिटिक्स में लोग मैच्योर नहीं होते और इमेच्योर नहीं होते। जब उनके फायदे की बात, पार्टी के फायदे की बात होती है किसी भी पार्टी की, तो वो करते हैं। मैं अब यहाँ पे गंदे और अच्छे फायदे की बात नहीं कर रहा, मैं फायदे की बात कर रहा हूँ कि जब किसी का भी पार्टी का नैरेटिव पूरा हो रहा होता है, मैनिफेस्ट पूरा हो रहा होता है, तो पूरी जान से वो करते हैं। अगर उनमें जान हो तो ना यहाँ संजीदगी है ना यहाँ मैच्योरिटी है, या एक ही चीज है वो है करप्शन, और करप्शन बचाओ। नहीं तो फिर अगर इतना कमजोर मौकफ है और बयानिया कोई है नहीं और नजरियात से का मुकम्मल फुकदान है, तो फिर आप ब्रॉडकास्टिंग से, इनके खताबात नशर करने से, रैलियां दिखाने से गुरेज क्यों कर रही है हुकूमत? डर किस बात का है फिर? अच्छा, मैं बताता हूँ। ये अभी आप जब अपने इंट्रो में भी फरमा रही थी तो मेरी निकल रही थी कि जितनी शद्दोमत से आप हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही थी तो आपकी ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जानी चाहिए और मुझे ही टेक्स्ट कर देना चाहिए था उसी टाइम अगर हम ऐसा करते हैं
کہ مہر کے شو کی تو پلیز ڈونٹ گیو آئیڈیاز، ایسے آئیڈیاز نہ دیں جن کے اوپر آئے روز عمل ہو رہا ہے. بہت کریٹیسائز، تو اگر آپ کی چل رہی ہے یہ سارا کریٹیسزم تو مجھے دکھائیے. آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹیلی ویژن کے بتاؤں ہماری کہاں کہاں چل رہی ہے اور کہاں کہاں نہیں چل رہی؟ سر نہیں آپ ضرور بتائیے. ہم نے کہیں پہ کوئی براڈ کاسٹ نہیں روکی ہوئی. ہاں صرف اور صرف جو پیمرا کے رولز ہیں ان کے تحت ہم سب کو چلنا پڑنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. پیمرا کے قوانین کے اوپر ہے، لیکن آپ نے ابھی حکومت پہ تنقید کی، اور کیجئے، پورا شو ہے آپ کے پاس، جو آپ کا دل ہے بولیے. اچھا مجھے اگر آپ ایک دفعہ ایک سیکنڈ ذرا حوصلہ کریں، قطع کلامی معاف. پیمرا کا بھی ذکر بار بار کیا جا رہا ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب، پیمرا کون سے دور میں آزاد رہا ہے؟ جی سوال سمجھ نہیں آیا مجھے. پیمرا کون سے دور میں آزاد رہا ہے؟ کبھی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا گیا ہے پیمرا کو؟ نہیں، پیمرا آزاد رہا یا قید رہا یہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن میں تو اس حق میں ہوں کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو انہی حکومتوں نے ان کو کنٹینرز بھی رکھنے دیا، ان کو جلسے بھی کرنے دی، ان کو سڑکیں بھی بلاک کرنے دی، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کریں، میں آپ کو دینے کو کنٹینر دینے کو تیار ہوں. تو بالکل ساروں کی ریلیاں دکھانی چاہیے، ساروں کو نشر ہونا چاہیے، ساروں کے خطابات آنے چاہیے، ساروں کا جو جہاں جلسہ کرتا ہے یہ خدا کے لیے یہ جتنا بھی کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ دو چار اور جو لیڈر نہیں ہیں وہ لیڈر بن جائیں گے اور ہم پہ پھر اگلے مسلط ہو جائیں گے، پھر آگے آ جائیں گے، پھر آگے آ جائیں گے. تو یہ نہ کریں، ان کو بلکہ سبیلیں لگا کے دیں، ان کو پانی دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیا ہو جائے گا جلسے؟ اگر یوم سیاہ ہو جائے یا یوم روح سیاہ ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ایک ہے کہ کون سا 70 کے علاوہ الیکشن ہے جو ہمارا جس پہ سارے متفق تھے، اور سال گزر گیا ہے. یہی اپوزیشن ہے. انہوں نے ایک دھاندلی کمیٹی بنائی تھی، کوئی ایک اجلاس بتا دے انہوں نے کوشش کی اس دھاندلی کمیٹی کا. الیکشن ٹریبونلز میں کتنے کہ انہوں نے ٹرالیاں بھر کے ثبوت لگا دیے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مضبوط کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. انہوں نے کتنا وہ آگے ادھر جا کے ثبوت دیے ہیں. انہوں نے کتنی عدالتوں میں گئے ہیں کہ یہ فافن کی رپورٹ ہے کہ 8 سے 13 سے 18 الیکشن بہتر ہے اوورال. لیکن اس بحث کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ یہ کرتے رہیں گے، روندو سیاست ہے، یہ کرتے رہیں گے. جو ہار جائے گا وہ اگلی مرتبہ کرے. اگلی مرتبہ اگر عمران خان ہوں گے تو وہ سڑکوں پر ہوں گے، اس سے اگلی مرتبہ نون والے ہوں گے وہ سڑکوں پہ ہوں گے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان کو بولنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، ان کے جلسے آنے دیں اور سننے دیں لوگوں کو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. اس کے مقابلے میں کہیں انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں کوئکلی یہاں پہ انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. آج احسن اقبال صاحب بولے لائیو براڈ کاسٹ ہوئے، آپ کے سامنے ہوئے پشاور سے. کوئٹہ میں جو دوسرے لوگ تھے وہ بالکل براڈ کاسٹ ہوئے. آپ دیکھیے جو لاہور میں جو لوگ بولے براڈ کاسٹ ہوئے. شہباز شریف صاحب براڈ کاسٹ ہوئے. ابھی یہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جلسے میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو آزادی ہے، کسی شخص کو نہیں روکا گیا. لیکن یہ صرف ایک کیونکہ لوگ ہیں نہیں ان کے پلے، نہ ان کا کوئی ووٹر ہے. میں بتاتا ہوں، آج قاہرہ صاحب اور چودھری منظور صاحب تھے، ادھر ٹوٹل 13 لوگ تھے ان کے دفتر میں. میں تصویریں دکھا دیتا ہوں آپ کو، جہاں سے انہوں نے ریلی نکالنی تھی. ٹوٹل 13 لوگ تھے ان کے ساتھ، چودھری صاحب کے ساتھ اور قاہرہ صاحب کے ساتھ. اب 13 لوگوں کے ساتھ کون سا یہ انقلاب لے آئیں گے اور ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ یہ بتائیں لاہور میں یہ کہاں پہ ہیں؟ میں لاہور میں ہوں، میں انہیں خود لے کے جاتا ہوں ان کی جلسہ گاہ تک، چھوڑتے ہیں انہیں کیا فیسلٹی چاہیے وہ بھی دیتے ہیں. ہم نے کسی کو بولنے سے نہیں روکا. اس جھوٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی. احسن اقبال صاحب نے بھاشن دیا گھنٹے کا، اس کے بعد پریس کانفرنس روز کرتے ہیں، لوگوں کی ان ایتھیکل ویڈیوز تک جو ہے وہ دکھاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں ججز کو، سٹنگ ججز کو، وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. کہاں پہ روکا ہے؟ ہاں اگر چند مجرموں کے جو انٹرویوز روکے ہیں، جو پوری دنیا میں الاؤڈ نہیں ہے کہیں کہ آپ انڈر کسٹڈی ہوں اور آپ اپنی مرضی کے انٹرویوز دیں، تو وہ پیمرا لاز ہیں، وہ ہم نے نہیں روکے. اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. پھر تو جیل میں ہر شخص جو ہے وہ کہے گا کہ میرا انٹرویو لیں اور آپ اس کا انٹرویو چلائیں. یہ پوری دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینی ہے اپنی، حاضر ہے. کنفیشنل سٹیٹمنٹ پوری دنیا میں براڈ کاسٹ کی جاتی ہے لوگوں کی، یہ بھی کر لیں. لیکن یہ اندر بیٹھ کے جیلوں میں یا باہر بیٹھ کے ضمانت کے اوپر، جب یہ کنوکٹڈ ہے، مریم صفدر امان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، وہ ایک مجرم ہے اور وہ کنوکٹڈ ہو کے یہاں پر بھاشن دیتی ہے اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اسی میڈیا کے تھرو. تو میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی چند صحافی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میڈیا آزاد ہے کہ نہیں. آپ کو لارجر پاپولیشن دیکھنی پڑے گی، اور لارجر پاپولیشن آپ آج پول کروا لیجئے، آپ دیکھ لیجئے جن کے انٹرسٹ نہیں جڑے ہوئے ان کے ساتھ. فری اینڈ فیئر میڈیا پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں دھڑلے سے. ابھی آپ نے کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بھٹی صاحب نے کی، پورے اس ٹائم جتنے بھی چینل ہیں سب کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں. کاشف کی بھی دھڑلے سے بات سن لیجئے.
تو میڈیا اور کتنی آزادی چاہیے مجھے بتائیے. کاشف عباسی صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب جلسے میں ہی موجود ہیں. بخاری صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب تو نشر ہو رہا ہے, اسفندیانی ہوں, آپ کے احسن اقبال صاحب ہوں, آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, سب کی تقاریر چل گئی ہیں. تو کون سی بندش کا ذکر, کون سی سینسرشپ کا ذکر؟ بہت شکریہ مہر, میں نے گل صاحب کی تمام باتیں سنی ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بھی حوصلے سے میری بات سن لیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ذرا خود پہلے تو آپ گل صاحب سے سیکھیں کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور میڈیا جو ہے وہ کیسے چلے گا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپوزیشن میں ایک جلسہ کرنے جاتے تھے اور صبح سے میراتھن ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی تھی تمام چینلز پہ, اور تمام چینل جو ہے وہ جلسہ گاہ میں ان کے پہنچنے تک میراتھن ٹرانسمیشن کرتے تھے. پھر 126 دن کا دھرنا جو ہے وہ بھی انہوں نے ظاہر ہے اجازت لے کے کیا تھا. اور یہ جو جس مال روڈ کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے, اس مال روڈ کے اوپر گل صاحب اس وقت یہاں نہیں تھے. 5 مختلف جو ہے وہ یہاں پہ تقاریب فرما چکے ہیں, ریلیاں اور جلسے کر چکے ہیں, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین آسمان سے اترے ہیں؟ جہانگیر ترین کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ نہیں دیا ہوا. وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کیبنٹ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ آ کے ہمیں وہ آئین اور قانون پہ بھاشن بھی دیتے ہیں اور ان کا بھاشن چلتا بھی ہے. مزے کی بات یہ کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے جو پاپڑ انہوں نے بیلے اور جس طرح سے وہ ہوائی جہاز میں بندے بار بار کے لائے, ہماری یادداشتیں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی گل صاحب. ہم یہی رہے ہیں اور ہم نے یہی رہنا ہے. جی کاشف مجھے بتائیے گا کہ جی بات کمپلیٹ کر لیں. میں صرف ایک بات اور کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اندازہ لگائیے وزیر اطلاعات اور ترجمان صاحب کی معلومات کا کہ 4 بجے جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی وکٹری اسپیچ کر لی, عوام نہیں نکلے, اور ان کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ ہمارے جلسے کا ٹائم 5 بجے تھا. اور گل صاحب نے جو ہے وہ آپ ذرا مہربانی کریں, قریب ہی کہیں بیٹھے ہوں گے, ذرا پتا کرا لیں اگر ہمت ہے کہ کتنے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو نہیں روکا. استنبول چوک میں ان کو پوچھئے ٹیئر گیسنگ کی ہے کہ نہیں کی, ان کو پوچھئے جی پی او چوک کے اندر کنٹینر لگائے ہیں کہ نہیں لگائے, انہیں پوچھئے ایم اے او کالج کے باہر کنٹینر لگے ہیں کہ نہیں لگے, انہیں پوچھئے کہ گنگا رام کے باہر جو ہے وہ پولیس والی پلٹونیں کھڑی کی ہے کہ نہیں, انہیں پوچھئے 180 جو ہمارا آفس ہے اس کے باہر پولیس اکٹھی کر کے ہمیں نکلنے سے روکا ہے کہ نہیں روکا. اور ابھی بھی یہ کہیں گے کہ ہم کسی کو نہیں روکتے. تو یہ 2019 ہے اور اس کے اندر نہ آپ کسی کو چھپا سکتے ہیں, نہ آپ جھوٹ بول کے ایک 1 سائڈڈ پورٹرے کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی عمران افروز تقریریں اس پوری قوم نے سنی ہوئی ہیں, جس میں جلا دو, گرا دو, ہنڈی سے پیسے بھیجو اور ملک میں مار دھاڑ کرو, میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ پہ. یہ ساری مان افروز تقریریں لائیو چلتی رہی ہے عمران خان صاحب کی. اچھا, حوصلہ کریں. اوکے, مجھے یہ بتائیے کاشف کہ یہ کس حد تک یہ درست ہے؟ دے 2 narratives and they're extreme narratives. حکومت انکلوڈنگ عمران خان صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں there is no censorship, بلکہ آؤٹ آف کنٹرول ضرور قرار دیتے ہیں, مگر there are things جو ہم نہیں بات کر سکتے, there are things جو ہم نہیں ایئر کر سکتے. اگر ہم کہیں ایسا نہیں ہے تو یہ بھی غلط بیانی ہوگی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سی لیڈران کی تقاریر آج چلی بھی ہے. دیکھیں کل مریم نواز کی پریس کانفرنس میں نے مجھے ٹویٹر پہ دیکھنی پڑی. کیا اس کی نیوز ویلیو ہے اس کا فیصلہ لوگ کریں. دیکھیں پی ٹی آئی والے اگر نہ بھی دیکھنا چاہیں تو دیر از اے میجر چنک آف پی ایم ایل این جو کہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے ان کا ویو پوائنٹ سننا چاہیے گی. میں گل صاحب کے اس ویو پوائنٹ سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ شاید دیکھیں 2 قسم کی ڈیبیٹس ہیں یہاں پہ. ایک شخص جو کسٹڈی میں ہے, کیا اس کا ٹی وی انٹرویو ہونا چاہیے یا آن ایئر ہونا چاہیے, یا ایک خاتون جو ضمانت پر باہر ہے جس کی سزا سسپینڈڈ ہے. یہ 2 بڑے مختلف کیسز ہیں. اگر آپ ساروں کو یہ کر دیں کہ جی پھر تو اس طرح بھی چلے جائیں کہ جس کی انکوائری بھی چل رہی ہو اس کا بھی کوئی انٹرویو نہیں ہونا چاہیے بیکاز اس کی انکوائری چل رہی ہے. جب عدالت نے ایک کسی کو ضمانت پہ رہا کر دیا, سزا سسپینڈ کر دی, اس کا مطلب کہ عدالت شاید یہ سمجھتی تھی کہ اس کیس میں ان کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ سزا ہو جائے, میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے عدالت ان کو رہا کر دے, میں نہیں جانتا. لیکن عدالت نے یہ ٹھیک سمجھا کہ یو آر آؤٹ دیئر ٹو بی اے فری پرسن, بی اٹ مریم نواز شریف اور whoever جس کو بھی ضمانت ملتی. اگر وہ باہر ہے, ان کے وزیر ہیں جو ضمانت پر ہیں اس وقت, چکوال سے میرا خیال ہے وہ ایم پی اے تھے جن کے بارے میں یہ خبر بھی چلی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں پنجاب کے, یاسر ہمایوں, یاسر نام تھا ان کا. وہ اس وقت ضمانت پہ تھے, وزیر بنے. اگر وزیر بن سکتا ہے تو انٹرویو کس لیے نہیں دے سکتا؟ اس لیے یہ بحث ایک علیحدہ بحث ہے کہ کوئی گرفتار ہے, اگر گرفتار ہے کسٹڈی میں اس کا انٹرویو ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے, مورل گراؤنڈز پر اس کی بحث کچھ اور ہے.
کوئی ضمانت پر باہر ہے اس کی بحث کچھ اور ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں اس کے اوپر گل صاحب کا رد عمل تو لوں گی. دیٹس فائن. میں گل صاحب آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں. چلیں آپ آ جائیں, انٹرجیکٹ کر لیں. جی جی. پہلے تو جو پی ایم ایل این کی کولیگ ہیں انہوں نے, ان کو میں شاید سیاسی طور پر بہت اچھا لگتا ہوں, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں 8 دفعہ میرے نام کا ذکر کیا. وہ اپنے آپ کو لائر کلیم کرتی ہیں, لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا لا کی بڑی بیسک ڈیفینیشن ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو کمپیئر کر رہی ہیں محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ. جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں جہانگیر ترین صاحب نے آفینس نہیں کیا لیگل ٹرمز کے اندر, انہوں نے جرم نہیں کیا جہانگیر ترین صاحب نے, ان کو سزا نہیں دی کورٹ نے. اس بات کو سمجھیے. آپ اشارہ توڑتے ہیں تب بھی آپ کو فائن دینا پڑتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جن کے اوپر آپ کے اوپر کوئی جرمانہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کرمنل کنوکشن نہیں ہوتی آپ کی. مریم صفدر صاحبہ نے جھوٹ اور فراڈ اور پرجری میں سزا لی ہوئی ہے. کاشف صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں, ان کے لیے میں بتا دوں کہ جب آپ کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو آپ کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. مریم صفدر صاحبہ کی اس ٹائم اس مومنٹ کنوکشن سٹینڈ کر رہی ہے. مریم صفدر صاحبہ اس ٹائم ایک مجرم ہے, وہ آپ کے اور میری طرح کی فری سٹیزن نہیں ہے. یہ کریکشن یہاں پہ کر لیجئے. ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے, وہ فری سٹیزن نہیں ہے بالکل بھی. وہ عدالت کی ایما پر وہ کچھ بھی, ان کو ہر چیز عدالت نے اجازت دینی ہے جتنی دینی ہے. شی از ناٹ لائک یو اینڈ می اے فری سٹیزن. اور ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. وہ مجرم ہے آج کے دن بھی, جب تک وہ باعزت بری نہیں ہوتی, اور عدالت نے انہیں دوبارہ سزا نہیں دینی. صاحب سزا سسپینڈ ہونے کے, میری انگریزی بڑی کمزور ہے, میں آپ کو امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں. سوال سن لیں سر, برائے مہربانی جواب دے دیجیے گا. میں تو آپ کو بالکل کچھ نہیں کہہ رہا, ہر ایک کا سوال کا جواب دینے کا میرا سوال بھی ہے. مجھے بتائیں کہ سزا سسپینڈ ہونے کا مطلب کیا, انگریزی میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سزا سسپینڈ ہو گئی؟ اور گل صاحب میرا سوال بھی لے لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کب سے رہا ہیں, یعنی سسپینڈ ہیں, اور کب تک وہ ان کو پریس کانفرنس کیوں کرنے دی گئی؟ وہ جو ٹیپ والی تھی, ان کو پہلے ٹی وی خطابات کیوں کرنے دیے گئے؟ ان کو پہلے میڈیا پہ پریس کانفرنسیں کیوں کرنے دی گئیں؟ یہ سزا آج آپ کو سمجھ آیا, آج آپ کو سمجھ آیا کہ آج کسی وکیل نے آپ کو سمجھایا ہے, اور کچھ چند دن سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ جی میں دونوں سوال. کاشف, پہلا جو آپ کی بات ہے کہ ان کی جو سزا سسپینڈ کا مطلب یہ کہ اگر سزا کنٹینیو تو وہ جیل میں ہوتی ہے ابھی بھی. اس کو سسپینڈ کا مطلب یہ اس کو روک دیا گیا اس میں امپلیمنٹیشن. لیکن میں دوبارہ یہ میں نے خود ذاتی طور پہ سنی سنائی بات نہیں میں آپ کو کر رہا, یہ میں نے خود آپ کے چینل پہ ARY پہ 2 وکلا کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. دونوں وکلا نے, ایک اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان کے, دونوں وکلا نے کہا کہ ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے, وہ مجرم ہے آج کے دن بھی. پہلی بات. دوسری بات جو بٹی صاحب نے کی, بالکل جب پہلے بھی کرنے دیا گیا, غلط کیا گیا. ایک مجرم کو پوری دنیا میں میڈیا نہیں دیا جاتا, ایک مجرم کو پوری دنیا میں اس طریقے سے پروپوگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور دوسری جو مہر نے کہا کہ یہاں پر پابندیاں, تو مہر ہر طرف ہمیں دیکھنا پڑنا ہے. کسی ایسے میڈیا گروپ کے اوپر, کسی صحافی کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. صحافیوں کے آرٹیکل سے لے کے لیڈران کے بیانات کو ذکر ان کا کیا گیا, مگر دیٹ واز ناٹ دی انٹائر بیک گراؤنڈ آف دا کیس سو ٹو سے. اب آپ اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے تو ادھر استعمال کر سکتے ہیں سر, مگر coming from somebody who's covered the case was not based on that. بھی دے سکتا ہوں, میں یہی بتاتا ہوں, میں بہت سارے جواب آپ کو ابھی بھی دے سکتا ہوں, لیکن جو میری اس ٹائم کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے اس میں مجھے بہت محتاط بولنا پڑتا ہے. میرے پاس آپ والی, بٹی صاحب والی, کاشف بھائی والی آزادی نہیں ہے, اس لیے کہ میں اسٹیٹ کو اس ٹائم ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور میری ہر لفظ کے کانسیکوینس میرے کنٹری کے لیے ہیں. جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے, وہ ایک لوز کینن ہے, کچھ بھی بولتے ہیں. اجمل قصاب کی بھی بات انہوں نے کی, یہ بات بھی انہوں نے کی. ہر دفعہ ہمیں پرابلم میں وہی لے کے جاتے ہیں. آپ کے جو بامبے اٹیک تھے اس کی بات بھی انہوں نے کی. تو اتنا لوز کینن ہوتا ہے جو بندہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ پوزیشن پہ رہا ہو. آپ تمام لوگوں نے اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ دی. ابھی عثمان بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جلسے سے بول رہی ہیں, انہوں نے بات کی, کریں, کس نے بات کرنی ہے اور بتائیے, بالکل بات کرواتے ہیں. ایک مجھے جو سزا یافتہ ہے ان کو پروپیگنڈا کرنا یہ کسی صورت میڈیا کی آزادی. the show is کہ اوور آل جب آپ بات کرتے ہیں سسٹم کی, اپوزیشن بھی کاشف
سسٹم کی بات کر رہی ہے, حکومت بھی سسٹم کی بات کر رہی ہے, تو آج اس سسٹم کے لیے یا جمہوریت کے لیے یوم سیاہ تھا, یوم تشکر تھا, کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں میرا ایک بلیف سسٹم ہے, وہ آج کا نہیں, وہ اس وقت کا بلیف سسٹم ہے جب عمران خان صاحب بھی ایک دھرنا لے کر اسلام آباد آئے تھے کہ جو بھی حکومت میں آئے اس کو 5 سال پورے کرنے کا موقع ہونا چاہیے. یہ بات طے ہونی چاہیے کہ اگر حکومت گھر جائے گی تو وہ کن اصولوں پر یا کس وجہ سے گھر جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, سال بعد میاں صاحب اپنا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے, جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب دھرنا لے کر اسلام آباد آئے. اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو اپوزیشن دوبارہ 1 سال بعد اسلام آباد آ گئی ہے اور ہر طرف سے نعرے لگ رہے ہیں نہیں چلنے دیں گے, گھر بھیجیں گے. یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے تو مہنگائی کا پھر اگر آپ نے مہنگائی پر گھر بھیجنا ہے تو کل اگر پیپلز پارٹی ہے نون کی حکومت آئے اور مہنگائی پھر 10% پہ آئے تو پھر تو آپ خود اپنے بیگ بند کریں, خود گھر چلے جائیں. یہ اصول طے کر لیں کہ گھر بھیجنے کا بنیاد یا پیرامیٹرز کیا ہوں گے کسی گورنمنٹ کو. یہ نہیں ہم چارٹر آف ڈیموکریسی صرف ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے. فارغ ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جلا وطن ہوتے ہیں, جلا وطن اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جب ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے مہربانی سر آپ اس ملک کو چلائیں 10 سال کے لیے, ہمیں ذرا باہر جانے دیں, ہم ذرا ٹھنڈی ہواؤں میں رہیں. ان ٹھنڈی ہواؤں میں کبھی سیاست کرنی ہوتی ہے تو مل ملا بھی لیتے ہیں, سی او ڈی بھی کر لیتے ہیں. سی او ڈی کر کے جب واپس آتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو سی او ڈی سے پہلے کرتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ ملک کی ڈیموکریسی کا نیا چیپٹر 2008 کے بعد سے لکھا جائے گا, کیونکہ 2008 سے پہلے کی جو جمہوریت تھی اس جمہوریت میں ہم سب مانتے ہیں کہ بڑی خرابیاں تھیں, بڑی غلطیاں تھیں, کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا, گالیاں نکالتے تھے. لیکن 2008 سے بعد کی پالیٹکس اور جمہوریت اور 2008 یعنی 99 سے پہلے کی جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی کہ اگر دوسرا آ گیا حکومت میں تو میں اس کو 5 سال پورے کرنے دوں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے گر جاتے ہیں, گرنے کے یا کسی وزیر اعظم کے جانے کے. باہر کے ملکوں میں بڑی سمپل چیزیں ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے بریگزٹ کیا, ہار گیا, وہ گھر چلا گیا. وہ لوگ کام کرتے ہیں اخلاقیات پر, مورالیٹی پر. ہم مورالیٹی پہ کام نہیں کرتے. ہمارے ملک کی بات مانے گا, ضمیر نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت کہے کہ ہم بڑے با ضمیر اور با اخلاق لوگ ہیں, نہیں. یہ بات تو سارے طے کر لیں. پہلا جو اکراس دا بورڈ ایک چیز کامن ہے, حکومت ہو یا اپوزیشن, با اخلاق با ضمیر لوگ نہیں ہیں. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. سو یہ کوئی نہ کہے کہ اخلاقیات اور ضمیر کی بنیاد اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم اپنی پاور پالیٹکس کرتے ہیں. اس وقت میں مولانا صاحب کا دھرنے کے دوران بیان پڑھ رہا تھا کہ عمران خان جب لاک ڈاؤن کی بات کی کہ نہیں آنے دوں گا, جمہوریت کی ہر صورت حفاظت کریں گے. اب اے پی سی میں کہتے ہیں جمہوریت بھاڑ میں جائے, عمران خان کو ہٹاؤ کسی طرح. پی ایم ایل این کا موقف بھی ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے جو کچھ اصولی ایشوز پر اصول کی سیاست کرتی ہے. سب پاور پالیٹکس ہے. ہر ایک کی کوشش یہ ہے کوئی دوسرا آ جائے, اس کو میں گھر بھیجوں, میں کسی طرح کے سنگھاسن پہ بیٹھ جاؤں. مگر کیا کوئی اصول نہیں ہے اس سیاست کا. جو آرٹیکل 6 میاں صاحب پر ان ساری جو ایشوز پہ بات ہو رہی تھی, ڈان لیگز وغیرہ پہ لگتا تھا, جو کہتے تھے اس ملک میں غداری کے فتوے نہیں لگنے چاہیے. آج ان کا اسپیکر سابق ایاز صادق کہہ رہا ہے کہ عمران خان پر بیان دینے پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. مطلب یہ ان کی سیاست کچھ نہیں ہے. جس بندے نے گولی کھائی تھی مذہب کے نام پر, جس جو ابھی بھی بازو دکھا کے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں دیکھیں مجھے یہاں گولی لگی تھی, پہلا موقع لگا کسی کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا, فوراً مذہب کارڈ کے لیے پریس کانفرنس کرنے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کرتے, یہ اصول نہیں ہے. یہ لوگ, ہم لوگ بینکرپٹ لوگ ہیں when it comes to ethics, morals and principles. یہ سب پولیٹیکل پارٹیز. عمران خان صاحب جب 1 سال پہلے کہتے تھے آئی جی تمہیں لٹکا دوں گا اگر تم نے میرے لوگوں کو روکا, آج کنٹینرز لگا کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے. ایوریبڈی از دا سیم. یہ جب تک ہم اپنے اصول بہتر نہیں کریں گے سیاست کے, ہم بہتر نہیں ہو سکتے. کاشف نے بھی جو آپ ہارٹ فیلٹ ایک پورا تجزیہ دیا ہے سسٹم کے اوپر کہ اصول نہیں ہیں بھارا, وہ پرنسپلز, وہ ایتھکس جن کا اپوزیشن میں بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے. ایون اف اٹس عمران خان, آج میڈیا کورٹس کی بات کر رہے ہیں, آج اپوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, سینسرشپ کی جا رہی ہے. وہی چیز آج پی ایم ایل این جو ہے وہ کر رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام باہر نکل رہی ہے, عوام تنگ ہے. کیا میڈیا کو دیوار سے لگا کے, کیونکہ معاشی بدحالی تو ویسے ہی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جس میں پہلے دم نہیں تھا واقعی حکومت کے لیے سر کا درد بن سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں پھر وہیں سے بات شروع کروں گا کہ آج یوم سیاہ یا یوم روز سیاہ کس پر ہے؟ مہنگائی پہ, ٹیکسوں پہ, ڈالر کی اونچان پہ, بے روزگاری پہ, یا ہمارے غریب پہ, غربت پہ؟ نہیں, یہ مینڈیٹ جعلی ہے, کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, لہٰذا جعلی مینڈیٹ ہے. 2 نمبر مینڈیٹ ہے. اور میں پھر وہ بات کرتا ہوں, کوئی الیکشن 70 کے بعد ایسا بتا دیں جس پہ سارے متفق ہوں, ساری روندو سیاست.
फिर एक बात, 70 के बाद सारे रोते हैं और कोई किसी ने सिस्टम के लिए काम किया, इस मरतबा इलेक्शन कमीशन के लिए काम किया, वो धांधली कमेटी जो बनी उसके लिए काम किया, वो जो जस्टिस नासिर असलम की एक सिफारिशात थी उन पे कोई काम किया हो या कुछ भी, वो भी नहीं है, सिर्फ रोना है। तीसरी बात यह है कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे बहुत सारे मसाइल हैं आपकी, अब बहुत सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जमहूरियत को हर वक्त खतरे में मत डाला करें। सर अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की है जमहूरियत को सिस्टम को खतरे में डाले, बट साहब 88 में IJI बनाई गई थी। आप काशिफ ने तो हमीद गुल अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनके इंटरव्यूज भी किए, उनने एतराफ भी किया। सो तहरीक बनते हुए शक्ल इख्तियार करते हुए देर नहीं लगती। आपको लग रहा है कि अभी ये जो आइसोलेटेड इवेंट्स हैं ये जल्द एक तहरीक की शक्ल भी अपना सकते हैं? यानी आप फिर वही बात कर रही हैं कि कैसे अपना सकते हैं। इनका मसला वो है जिसके लिए ये खड़े हैं, ये अंदर से झूठ बोल रहे हैं, बाहर से झूठ बोल रहे हैं। इनका मसला हम नहीं है, हम मीडिया की आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इनका मसला खुदा के लिए नहीं है। यानी कैसी बात करते हैं, इन्होंने करना क्या है? यानी आप ये कोई जमहूरियत के लिए, ये जमहूरियत पसंद है? ये पहले मार्शल लॉ का से भुट्टो पैदा किया, आखिरी मार्शल लॉ में बेनज़ीर ने खैर मकदम किया। पहले मार्शल लॉ यानी जो हर कोई कहता है फातिमा जना को इंडियन एजेंट बना कितना बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन मैंने रैप अप करना है। आपका ये कहना है कि चाहे DCO चौक पे कंटेनर्स लगे, चाहे पुलिस अपना पलतूने अपनी ले आए, मॉडल टाउन में इनके हेड ऑफिसेस के ऊपर नाके लग जाएं, ये जमहूरियत खतरे में नहीं है, सिस्टम खतरे में नहीं है, एक इनसिक्योर गवर्नमेंट इन प्लेस है बस। बिल्कुल कोई खतरे में नहीं है। मॉडल टाउन भी आपने मॉडल टाउन का जिक्र करा दिया, मॉडल टाउन भी हुआ है, साहिवाल भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, कोई खतरे में नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सबको आजादी देनी चाहिए टीवी पे आने की और बोलने की। काशिफ मुझे बस ये बताइएगा मुख्तसरन as quickly as you can wrap up, ये what advice would you give the government right now, एक ऐसे मौके पर जब ऐसा इस्तकबाल हुआ है कि वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, इट्स अ PR विन फॉर द कंट्री, अमेजिंग हेडलाइंस, एडवाइस क्या दी जाए इस हुकूमत को? देखिए ऑपोजिशन को रोके नहीं, उनको एहतजाज करने दें, मीडिया पर पाबंदियां ना लगाएं, बराए मेहरबानी ऐसे काम मत करें जिससे आप जमहूरियत को खुद मुश्किल में डालते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप ना चलाएं और उसकी दलील भी आप खुद बनाएं, जलसे ना करने दें, जुलूस ना करने दें, खुली आज़ादी दें, लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू। ये इस तरह, क्योंकि इमरान खान साहब बेनिफिशियरी खुद इस प्रोसेस के हैं, इस मीडिया 5 साल देखें, अब मीडिया कोर्ट्स का जिक्र कर रही है, इजाजत हुई है काम करने जी। बहुत तमाम लोगों को मुकम्मल आजादी है, आपके सामने सब लोगों का नैरेटिव चलता है, सिर्फ और सिर्फ जो कन्विक्टेड मुजरिम हैं उनको प्रोपोगेट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लोगों को ब्लैक मेरा वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के ऊपर आकर हर शख्स सर मीडिया कोर्ट्स बनाने की आपकी हुकूमत बात कर रही है, अभी किस तरह के मीडिया कोर्ट्स हैं, इससे क्या मुराद है, आप चाहते क्या हैं? बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, हर इदारे का एहतसाब होता है, इसका भी होना चाहिए। ये कौन सी बुरी बात है? आपकी पार्टिसिपेशन से ही होगा वो काम, कोई अलग से तो नहीं हो जाएगा वो। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।